السلام علیکم دوستو۔ غزہ ظلم کا وہ پتال جہاں انسانیت نے صدیوں سے سر جھکایا ہے۔ جب مسلمان دنیا صرف مذمت کے کھوکھلے الفاظ دہرا رہی، تب بہادری کا ایک انوکھا باب لکھا گیا۔ جی ہاں، گلوبل سموڈ فلوٹیلا، ترکی، یونان اور اٹلی سے اٹھنے والا انسانیت کا عالمی طوفان، یہ صرف چند کشتیاں نہیں، یہ 40 سے زیادہ جہازوں کا قافلہ تھا، جس کا مقصد اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑ کر محصور فلسطینیوں تک زندگی پہنچانا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ اس جہاد کی داستان کو آگ کی طرح پھیلائیں۔ ناکہ بندی اور مشن پاکستانی ہیرو کی گرفتاری۔ 2007 سے ایک کھلی فضا کی جیل، 18 سال کے ظالمانہ محاصرے نے 80% آبادی کو امداد کا محتاج بنا دیا۔ اسی موت کے چکر کو توڑنے کے لیے یہ بین الاقوامی مشن چلا۔ ان جہازوں میں تنو خانہ، ادویات اور آخری امید موجود تھی، اور اس قافلے میں پاکستان کا بھی سر فخر سے بلند ہوا۔ ہمارے بہادر سینیٹر مشتاق احمد خان، انہوں نے تنہا بہادری کی وہ مثال قائم کی جس سے پوری قوم کا سر بلند ہوا۔ جب یہ قافلہ ہائی رسک زون میں داخل ہوا تو ڈرونز نے حملہ کر دیا، مواصلات جام کر دیے گئے، کشتیوں کو نقصان پہنچایا گیا، مگر عزم نہیں ٹوٹا۔ اسرائیلی فورسز نے ہمارے سینیٹر سمیت سینکڑوں کارکنوں کو اغوا کر لیا اور انہیں شدود بندرگاہ لے جایا گیا۔ اسرائیل اس مشن کو دہشت گردی قرار دے رہا تھا، مگر یہ دنیا بھر کے 45 سے زائد ممالک کے پرامن کارکنوں کا کارواں تھا۔ کولمبیا کے صدر نے اس مداخلت کو بین الاقوامی جرم قرار دیا۔ اگر یہ خبر دب گئی تو قافلے کا خاتمہ اسرائیل کے لیے آسان ہو جائے گا۔ غزہ کی پٹی محض 365 مربع کلومیٹر کا علاقہ، لیکن ظلم کا عظیم ترین مرکز ہے۔ یہاں بے روزگاری دنیا میں سب سے زیادہ تھی، اور آج جنگ نے اس کی معیشت کی بچی کھچی بنیادیں بھی تباہ کر دی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قوم نے علم کو اپنا ہتھیار بنائی رکھا۔ 97% شرح خواندگی، 600 سے زیادہ سکول اور 5 یونیورسٹیاں، یہ ثابت کرتا ہے کہ ظلم ان کے جسم کو مار سکتا ہے، روح کو نہیں۔ آج غزہ کی تباہی کا تخمینہ $18.5 بلین ہے۔ تاریخی ورثے کی شہادت ہماری اجتماعی یادداشت پر حملہ ہے۔ غزہ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، لیکن آج یہاں ثقافتی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ سیدنا ہاشم بن عبد مناف کا مزار، یہ وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا سیدنا ہاشم بن عبد مناف دفن تھے۔ یہ روحانی مرکز غزہ کی پہچان تھا۔ افسوس، 2023 کے فضائی حملوں میں اس مزار کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا۔ آج یہ جگہ ملبے کا ڈیر بن چکی ہے۔ غزہ کی سب سے قدیم اور بڑی مسجد جامع العمری کبیر، جہاں فلسطین کی سب سے اہم اور قدیم لائبریری موجود تھی۔ ایک 1400 سالہ اسلامی ورثہ، فضائی حملوں نے اس تاریخی گنبد کو بھی ملبے میں بدل دیا۔ یہ تمام مقامات تباہ کر دیے گئے تاکہ نہ صرف معیشت کو بلکہ فلسطینی عوام کی اجتماعی یادداشت کو بھی ختم کیا جا سکے۔ اسٹریٹجک عزائم، گیس اور میگا کینال کا راز۔ اس ظلم کے پردے کے پیچھے ایک گہری جیوپولیٹیکل سازش ہے۔ غزہ میرین گیس کے ذخائر، غزہ کے ساحل سے دور 1.1 ٹریلین مکعب فٹ قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اگر فلسطینی ان وسائل تک پہنچ جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے معاشی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 2006 سے
इन पर पाबंदी है। बिन गोरियन कैनाल का मंसूबा। इसराइल की एक ख़तरनाक ख्वाहिश स्विस कनाल के मुकाबले में एक नई आलमी तजारती राहदारी बनाना है, जिसे बिन गोरियन कैनाल कहा जाता है। ये नहर खलीज अकबा से बहीरा रोम तक जाएगी और इसका रास्ता मुमकिन तौर पर गज़ा के करीब से गुजरेगा। इस नहर पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए गज़ा की साहली पट्टी पर भी फ़ौजी कंट्रोल नागज़ीर है। इसमें आपका फ़र्ज़ क्या है? आवाज़ बनो। दोस्तों, ये एक नस्ल कशी है जिसका मकसद एक कौम को इसकी ज़मीन, तारीख और वसाइल से महरूम करना है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और दीगर बहादुर कारकुनों की रहाई के लिए दुआ करें। इस खबर को आखिरी हद तक फैलाएं। अगर हम जिस्मानी तौर पर वहाँ नहीं जा सकते तो अपनी आवाज़ के ज़रिए इस जिहाद का हिस्सा बने। अल्लाह ताला गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए। आमीन।